صبح قرآن جو کہ مستقل جاری و ساری ہے، اور سورہ آراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 8 آیت نمبر 56 کل ہم نے پڑھا تھا. آج آیت نمبر 57. وَهُوَ الَّذِي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اس کے پہلے جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی خدا شناسی کے بارے میں تھا، اللہ کی معرفت، اللہ کو کیسے جانے، اللہ کی نشانیاں کہ وہ خدا جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اور بہت ساری معرفت خدا میں بہت ساری آیتیں ہم نے پڑھی. اس کے بعد جو ہے اللہ کی عبادت، کس خدا کی عبادت کرنا ہے یہ ہم نے پڑھا. وہ خدا کہ جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے چاند و سورج کو بنایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ادعو ربکم، کل جو ہم نے پڑھا تھا اپنے پروردگار سے دعا کرو. دعا کرنا کیسا ہونا چاہیے؟ تضرعا و خفیتا. خفیتا یعنی راز و نیاز کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، تواضع و انکساری کے ساتھ، اور خوفا و طمعا، خوف اور رجا کے درمیان. نہ کہ کہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی، بالکل ہی خوف نہ ہونا، تو ہم تو جائیں گے ہی چاہے عبادت کرے نہ کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے، ایسا نہیں ہے. خوفا و طمعا. آج کی آیت جو ہے یہ معاد کے بارے میں، معاد یعنی قیامت کے بارے میں. یعنی اللہ جو ہے پہلے اپنی معرفت کے بارے میں ان آیات میں ذکر کیا ہے خدا نے. اس کے بعد جو ہے وہ کس خدا کی عبادت کرنا ہے؟ وہ خدا کہ جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، نہ کہ جو چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہم اسی کے سامنے سر جھکانے لگے. اور اس کے آج کی آیت معاد کے بارے میں، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، وہ خدا کہ جس نے بھیجتا ہے، ریاح مانے ہوا، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَةِ، جو کہ بشارت لے کے آتی ہوائیں، اور جو اللہ کی رحمت کی دلیلیں ہیں. رحمت خدا یعنی جب بارش آنی ہوتی ہے تو بارش کے آنے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اس ہوا کو اللہ نے یہاں پہ لفظ بشارت یعنی یہ اچھی خبر دینے والی ہوا ہے. یعنی بارش ہونے سے پہلے جو ہوا آتی ہے وہ اللہ کی رحمت اور بشارت کی خبر دیتی ہے کہ بارش آنے والی ہے. حتی اذا اقلت سحابا، یہاں تک کہ جب بادل، اقلت سحابا ثقالا، کہ یہ بادل جو ہے بھاری یہ ہوا جو ہے سحابا ثقالا، ہوا بھاری بادلوں کو لے کر کے چلتی ہے. یعنی ایک ہوا پہلے آتی ہے کہ ہوا جو ہے بارش آنے والی ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بادل کیا کرتا ہے، جو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ سمندر کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس سے بخارات تیار ہوتے ہیں. جو بخار تیار ہوتا ہے اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بادل کہتے ہیں. جو پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ثقال یعنی ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. اور پھر اس کو ہوا لے کر کے اڑتی ہے، ہوا لے کے چلتی ہے، اور جہاں پہ بارش ہونا ہے وہاں پہ بارش ہوتی ہے. سائنس یہاں پہ رک جاتی ہے. ہم میں اور مادیون میں اور اللہ کے ماننے والوں میں فرق یہ ہے، ہم یہاں پہ رک نہیں جاتے ہیں کہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس سے بھاپ تیار ہوتی ہے، اور پھر اس کو بادل لے کے آتا ہے، بارش ہو جاتی ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سورج میں روشنی کس نے دیا، یہ ہوا کو کس نے حکم دیا کہ جا کر کے بارش کا پانی لا کر کے آبادیوں میں برسائے؟ وہی خدا ہے کہ جس نے سورج کو پیدا کیا ہے. سائنس کہتی ہے ایک دھماکہ ہوا ہے، سب چیزیں پیدا ہو گئی، زمین بن گیا، آسمان بن گیا، چاند بن گیا. ہم کہتے ہیں دھماکہ کس نے کیا؟ دھماکہ جس نے کیا
وہ خدا ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے. بھائی بغیر علت کے معلول ہو نہیں سکتا، یہ قانون ہے، سائنس کا بھی ہے، فلسفے کا بھی ہے کہ بغیر علت کے معلول نہیں ہو سکتا. مطلب فین خراب ہو گیا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی خراب ہونے کی. ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اس کے بیمار ہونے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. ایک دھماکہ ہو گیا تو دھماکہ ہونے کی، دھماکہ کرنے والا ہونا چاہیے. لہٰذا جو دھماکہ کرنے والا ہے، جو بارش کو نازل کرنے والا ہے، جو زمین آسمان کو بنانے والا ہے، وہی خدا ہے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ، یہاں تک کہ یہ بادل جو ہے اس بھاری آسمانوں کو، یا ہوا، اللہ جو ہے ہوا کو حکم دیتا ہے، یہ ہوا بھاری بادلوں کو لے کر کے کہا جاتا ہے سقناہ لبلد میت، ہم سیراب کر دیتے ہیں مردہ زمینوں کو، مردہ شہروں کو. جو زمینیں مردہ ہو چکی ہیں جب بارش کا پانی نازل ہوتا ہے تو زندہ ہو جاتی ہے. ہر سال ہم دیکھتے ہیں، ہمیشہ دیکھتے ہیں، ہریالی نہیں تھی، بارش ہوئی، ہریالی آ گئی. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ نئی زندگی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. سب ختم ہو گیا، سوکھ گیا، بارش کا پانی آیا پھر نمو کر گیا. یہ کس چیز کو دلالت کرتا ہے؟ یہ آیت معاد پہ دلالت کرتی ہے، قیامت کے اوپر، کہ وہ خدا جو تمہیں ہر سال دکھا رہا ہے کہ بارش کا پانی آتا ہے اور زمین سے، مردہ زمین جو ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سے گھاس نکلتی ہے، درخت نکلتے ہیں، وہی خدا تمہیں دوبارہ اسی طریقے سے زمین سے اٹھائے گا. سقناہ لبلدۃ میتہ، ہم مردہ زمین کو سیراب کر دیتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ بادل لے کے آتے ہیں. فانزلنا به الماء، اور پھر ان بادلوں کے ذریعے سے ہم بارش نازل کرتے ہیں. اور بارش بھی کیا قدرت کا کمال ہے، کرشمہ ہے. قطرے، ہلکے باریک قطرے جو کہ بہت بھاری ہے، ایسا ہم تک آتا ہے کہ ہم کو زخمی نہ کر دے، ہم کو چوٹ نہ لگ جائے. ایسا نہ ہو بہت بہت بڑی بڑی بارش ہو جائے تو کھیت برباد ہو جائیں گے. ایک مناسب مقدار میں. فانزلنا به الماء، بس ہم نازل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے پانی کو، پانی آسمان سے نازل کرتے ہیں. فاخرجنا به من کل الثمرات، بس اس بارش کے ذریعے سے نکلتے ہیں ہر ثمرات، پھل فروٹ، ہریالی نکلتی ہے. یہ خداوند عالم مثال دے رہا ہے. معرفت خدا، عبادت خدا، اور پھر معاد، اس دنیا کے بعد اللہ سب کو زندہ کرے گا. یہ بارش کا نازل ہونا، یہ مردہ زمینوں کا زندہ ہونا، یہ سب جو ہے پروف ہے، یہ سب ثبوت ہے کہ وہ خدا جو ہر سال زندہ کر کے دکھا رہا ہے وہ تمہیں زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا. کذالک نخرج الموتى، اسی طریقے سے ہم مردوں کو نکالیں گے. جیسے زمین میں دانہ ہم کو دکھتا نہیں لیکن وہاں پہ گھاس دکھائی دیتی ہے، ہم کو زمین میں یہاں قبر نہیں دکھائی دیتی ہے، قیامت میں ہو سکتا ہے انسان یہاں سے نکلے. کذالک نخرج الموتى، اور اسی طریقے سے ہم، نیند آ رہی کیا شبی صاحب؟ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، ہم اسی طریقے سے مردوں کو نکالیں گے قیامت کے دن. لعلکم، شاید تم ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد متذکر ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، سمجھنے لگو. ایک آیت اور پڑھے کہ وقت زیادہ ہو گیا، ایک آیت اور پڑھ لے، بہت کم ہو پا رہا ہے. آیت نمبر 58. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. اب یہ بارش کا پانی جو نازل ہوتا ہے دو جگہوں پہ نازل ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لینے کے اندر بھی توانائی، اللہ دینے کو تیار ہے، بندے کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے لینے کی. والبلد الطیب، بارش تو نازل ہوتی ہے، کبھی جو ہے ریگستان میں بھی بارش ہوتی ہے اور اچھے شہروں میں بھی، جو اچھی زمین ہے وہاں پہ بھی. والبلد الطیب یخرج نباتہ، جو طیب شہر ہے، طیب زمین ہے، پاک و پاکیزہ زمین ہے، شورزار ریگستان نہیں ہے، اچھی زمین جو ہے، یعنی زمین کے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، رب کے، اللہ کے حکم سے اس سے نبات نکلتے ہیں، ہریالی نکلتی ہے، درخت نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، لیکن جو خبیث زمین ہے، جو ریگستان زمین ہے، شورزار زمین ہے، لا یخرج الا نکدا، کچھ نہیں نکلتا، بس تھوڑا موڑا کچھ نکلتا ہے، گھاس پھوس نکلتا ہے، ہمارے کام کی چیز وہاں پہ نہیں نکلتی ہے. یعنی بارش تو وہی ہے لیکن جو زمین اچھی ہے
وہاں پہ سیب سنترا اور ناریل امرود اچھی چیزیں نکلتی ہیں، لیکن جو بیابان ہے، جنگل ہے، شورزار زمین ہے، زمین کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو پھر تھوڑا موڑا کچھ نکلتا ہے، وہ بھی گھاس پھوس۔ کذالک نصرف الآیات، خدا کہہ رہا ہم اسی طریقے سے آیات کو ہر طریقے سے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، لقوم یشکرون، وہ قوم جو شکریہ ادا کرنے والی ہے۔ یعنی انسان کے لیے کیا ہو گیا یہاں پہ کہ انسان کا دل کیسا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، پڑھنے سے مومنین کے لیے کیا قرآن نے کہا زادتہم ایمانا، قرآن کی آیت جب سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ کافروں مشرکین کے لیے کیا کہا ہے کہ یہ قرآن سنتے ہیں تو اور ہی برا ہو جاتا ہے ان کے لیے، چونکہ ان کا دل جو ہے پاک نہیں ہے۔ پاکیزگی، طہارت، طہارت روح، طہارت نفس، یہ اہم ہے۔ یعنی جس طریقے سے زمین جب طیب زمین ہے، پاک زمین ہے تو ہریالیاں نکلتی ہیں، طیب اور پاک دل ہے تو پھر جو ہے اس سے نیکیاں نکلتی ہیں، اس سے اچھائیاں نکلتی ہیں، لیکن جو دل خراب ہے وہاں سے برائیاں نکلتی ہیں۔ لہذا طہارت اور پاکیزگی اسلام میں بہت زیادہ اس پہ تاکید ہے۔ یعنی ایک سجدہ بھی اگر کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سجدہ، سبحان اللہ، سجدے میں گئے، کیا طہارت ہونی چاہیے۔ اور پوری زندگی کا مسئلہ ہو، شادی کا ہے تو جو روایات میں تاکید ہوئی ہے کہ مومنہ اور صالحہ سے شادی کیا جائے، یعنی 80 سال کے لیے بھی طہارت ہی دیکھنا ہے، ایک لمحے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے بھی طہارت ہی ہے۔ لہذا پاک و پاکیزگی اور طہارت، طہارت کا مطلب صرف طہارت ظاہری نہیں کہ وضو کر لینا، بلکہ طہارت باطنی، دل کا صاف ہونا، دل کا منور ہونا، دل کا آلودگیوں اور گناہوں سے پاک ہونا۔ لہذا دل جیسا ہوگا اسی طریقے سے اس پہ اثر بھی ہوگا۔ اگر دل صحیح نہیں ہے، دل گندا ہے، دل خراب ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو ظلم کیا ہے، ایسا دل ہے، خراب دل ہے، تو پھر اس پر آیت خدا بھی اثر نہیں کرتی ہے، امام کی بات بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ لہذا خداوند عالم یہاں پہ سمجھا رہا ہے کہ جیسا، یعنی صرف جو ہے ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، دینے والا دے رہا ہے، لینے کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی اللہ محمد